ایک جنگل میں ایک بھینس گھاس کھا رہی ہوتی ہے۔ وہیں پر ایک شیر اسے دیکھ لیتا ہے۔ شیر جب اسے دیکھتا ہے تو اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور اسے کھانے کے لیے دوڑتا ہے۔ جب بھینس یہ دیکھتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے کی طرف دوڑتی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں دوڑ پاتی کہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ جب شیر اس کے بہت ہی قریب آتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ پلیز میری ایک بات سن لو، اس کے بعد تم مجھے کھا جانا۔ جس پر شیر وہیں رک جاتا ہے اور اس پر بھینس کہتی ہے کہ تم مجھے کھانا چاہتے ہو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم مجھے کھا لینا، لیکن مجھے ایک بار اپنے گھر جانے دو۔ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس وقت بہت ہی بھوکا ہے۔ میں اسے ایک بار دودھ پلانا چاہتی ہوں، اسے کچھ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں اور زندگی کے بارے میں کچھ آخری باتیں بتانا چاہتی ہوں، اسے سمجھانا چاہتی ہوں۔ میرا یقین کرو، یہ سب کرنے کے بعد میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی، میں تمہیں ارے حوالے اپنے آپ کو کر دوں گی، تم مجھے کھا لینا۔ یہ سن کر شیر اس کی طرف دیکھتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے یا میں کوئی بیوقوف ہوں؟ میں شیر ہوں، اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میں اس جنگل میں ہمیشہ سے شکار کرتا آیا ہوں اور میرا جب دل کرتا ہے میں شکار کرتا ہوں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اپنی باتوں میں اس طرح بہکا لوگی؟ میں تمہیں کوئی پاگل نظر آتا ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ جس پر بھینس اسے کہتی ہے کہ نہیں، میرا یقین کرو، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے آخری بار زندگی میں کچھ مانگ رہی ہوں، اور ویسے بھی جب تم نے مجھ پر حملہ کیا تو اس وقت مجھے لگا کہ اب میں نہیں بچنے والی، زندگی میں ایک نہ ایک دن تو مر ہی جانا ہے، اور اب میں اس بات کا یقین کر ہی چکی ہوں کہ میری موت تمہارے ہاتھوں ہو ہی جانی ہے، لیکن میں تم سے کچھ مہلت مانگ رہی ہوں، تم میرا یقین کرو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو یہ تمہارا میری زندگی پر احسان ہوگا۔ جب یہ باتیں شیر سنتا ہے اسے یقین تو نہیں آتا، لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ چلو اس جنگل کے جانوروں کے بارے میں پتہ تو چل جائے گا کہ وہ کتنے ایماندار ہیں۔ میں تمہیں جانے کی مہلت دیتا ہوں، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، تم جاؤ اور اپنے بچے کو مل لاؤ اور جو کرنا ہے کر آؤ، لیکن اس کے بعد واپس آ جانا، اور ہاں اگر تم واپس نہ آئے تو یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی، کیونکہ پھر کبھی نہ کبھی تو میرے سامنے آؤ گی تو میں تمہیں بہت ظالم قسم کی موت دوں گا، کیونکہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ یہ سب سننے کے بعد بھینس وہاں سے چل پڑتی ہے اور اپنے گھر چلی آتی ہے، اپنے بچے کو ملتی ہے اور اسے بہت سارا پیار کرتی ہے اور اسے زندگی کے بارے میں بہت کچھ سبق دیتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہونا، زندگی میں ہر ایک نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، لیکن تم نے ہمیشہ جب تک بھی زندہ رہنا ہے تو اپنی ایمانداری سے اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جو بات کرنا ہے اس بات پہ قائم رہنا ہے۔ اسے زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتانے کے بعد وہ وہاں سے چل پڑتی ہے واپس شیر کے پاس۔ شیر وہیں بیٹھا ہوتا ہے، جب اسے آتا دیکھتا ہے تو شیر دل ہی دل میں کہتا ہے کہ دیکھو یار، میں تو سمجھ رہا تھا یہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گی، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو ایسا موقع دیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سچ میں مجھ سے بھاگ جائے گی، لیکن یہ تو کتنی ایماندار ہے، اور ویسے بھی اس کا گھر یہاں سے کافی دور ہے اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے ہے، اگر یہ بھاگ جاتی تو شاید ہی میں اسے دوبارہ پکڑ پاتا، لیکن یہ اس کی ایمانداری ہے کہ یہ دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد جب وہ قریب آتی ہے تو شیر کا دل پگھل جاتا ہے۔ شیر اسے کہتا ہے کہ میں نے جب تمہاری ایمانداری دیکھی ہے تو میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں اور میں کہیں اور سے اپنا شکار ڈھونڈ لوں گا، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، بلکہ تم آزاد ہو، تم جا سکتی ہو۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بات پر ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، چاہے وہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، اور ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہنے والا اور ایک ایماندار بندہ زندگی میں کبھی بھی مار نہیں کھاتا۔
اور باقی جو زندگی ہے وہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی امانت، ایک نہ ایک دن مر تو جانا ہی ہے۔